اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جی ہاں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سلسلے کا دوسرا پروگرام حاضر خدمت ہے۔ پہلے پروگرام میں قرآن مجید کے چند مقامات سے والدین سے حسن سلوک کے متعلق احکامات کی آیات پیش کی گئیں، جن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے احکامات مشترکہ طور پر بیان ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکریہ بجا لاؤ۔ انتہائی قابل غور ہے یہ حکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ والدین کو مقام شکر عطا کر دیا ہے اور اولاد کے لیے مقام فکر پیدا کر دیا ہے۔ سوچیں، غور کریں، والدین کا مقام و مرتبہ کہاں تک ہے۔ بدبخت ہے وہ اولاد جو والدین سے جنت حاصل نہ کر سکے، یعنی والدین کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، ادھر ادھر دنیا دار لوگوں سے مدد مانگتے پھرتے ہیں، جبکہ گھر میں سب سے بڑی نعمت طاقت دولت پڑی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ طاقت عطا کی، جن کی طاقت اور بزرگی اور بڑائی کا کوئی شک و شبہ نہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور نااہل اور غیر لوگوں کے سامنے ننگے ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ چند احادیث اس حوالے سے پیش خدمت ہیں، غور سے سنیں اور اپنی غلطی اور کوتاہی کو دور کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ یہ نعمت چھن گئی تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میرے پاس میری ماں آئی اور وہ مشرکہ تھیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس سے صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو۔ غور کریں، مشرکہ ماں سے بھی صلہ رحمی اور حسن سلوک کا حکم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ حق یعنی مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تیری ماں۔ دوسری بار پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے والد۔ یعنی والدہ کا مقام والد سے 3 گنا بلند ہے، کیونکہ والدہ نے اولاد کو جنم دینے میں جو دکھ اور جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، اس وجہ سے ماں کا مقام باپ کی نسبت 3 گنا
بڑھا دیا گیا، مگر والد کا مقام بھی کم نہیں ہے، والد کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کون سا عمل زیادہ پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر پوچھا کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ پھر پوچھا تو فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 اعمال بتائے گئے، نماز، جہاد کے ساتھ والدین سے اچھا سلوک۔ تو ثابت ہوا دین کے بڑے فرائض میں والدین سے حسن سلوک ایک بڑا فرض ہے، اور آج ہم اس بڑے فرض سے بڑے ہی غافل ہیں، بے حد غافل ہیں، بے انداز غافل ہیں۔ ہماری نظر میں والدین کا کوئی مقام نہیں، والدین کی کوئی عزت نہیں۔ ہمارے اکثر نوجوان، اکثر معاشرہ جو ہے اس میں والدین پریشان اور نالاں ہیں اپنی اولاد سے۔ قرآن مجید میں نماز کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ بیماری کی حالت میں جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، نماز ادا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر، اور اگر لیٹ کر بھی ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو اشارہ سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح اگر سفر میں ہیں تو 2 رکعت فرض ہیں، حتیٰ کہ جنگ میں بھی نماز فرض ہے، چاہے 2 نمازیں اکٹھی کر کے ادا کر لی جائیں، معافی نہیں ہے۔ اتنے بڑے فرض کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر آیا ہے، تو جان لیں والدین کا مقام بھی بہت بلند ترین ہے۔ ہر حال میں، ہر قیمت پر اپنے والدین کی خدمت کرنا اور ان کی عزت قائم رکھنا سیکھیں، یہ عین فرض ہے۔ ایک اور بڑی اہم حدیث پیش خدمت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو سمجھو اس کے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے جس کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی بڑی حدیث ہے، ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور والدین کی خوشی، رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، کوشش کریں والدین جن کے ناراض ہیں وہ انہیں فوراً منا لیں۔ والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ والدین کی اطاعت و تابعداری سے دنیا و آخرت دونوں مل سکتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، والدین جنت کا بہترین دروازہ ہیں، مطلب جنت میں جانے کا بہترین راستہ ہیں۔ آپ اپنے والدین کو راضی کر لیں، آپ اپنے والدین کی خوشنودی حاصل کر لیں، خدمت کر کے، اطاعت کر کے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔
دنیا میں تو ہم لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن والدین یعنی جہاں جھکنے کا ہمیں حکم ہے، جہاں جھکنے کا ہم پہ فرض ہے، وہ ہے والدین۔ والدین سے جھک کر تابعداری سے، محبت سے اطاعت کر لیں، جنت کا دروازہ حاصل ہو جائے گا، یعنی جنت کا راستہ مل جائے گا، جنت مل جائے گی۔ جس کو جنت کا راستہ مل گیا اس کو جنت مل گئی۔ الفاظ یہ ہیں، جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان کی خدمت و اطاعت کا بدلہ جنت ہے۔ اب ہم جہاد کے متعلق روایت بیان کرتے ہیں۔ معاویہ بن جاہم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میرے باپ جاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں ہے؟ اس نے کہا، یعنی تیری ماں زندہ ہے؟ جہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو لازم پکڑ، یعنی اس کی خدمت کر، بے شک جنت اس کے قدموں کے پاس ہے، جنت قدموں تلے ہے، یا پاس سے مراد والدین کی خدمت و اطاعت کا بدلہ جنت ہے۔ اطاعت اور خدمت کے بدلے میں جنت ادا کر دے گا۔ غور کریں، نماز اور جہاد سب سے بڑے فرائض ہیں، ان فرائض کے ساتھ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کو لازم رکھا ہے۔ والدین سے محبت اور تابعداری کو اپنا لیں۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی طرف محبت سے دیکھنا، والدین کی طرف پیار سے دیکھنا حج کے برابر ثواب ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور ایک بار یا ایک سے زیادہ بار؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 100 بار، یعنی 100 بار پیار سے دیکھیں تو 100 حج۔ آپ روزانہ 100 حج کر سکتے ہیں گھر بیٹھے، بغیر کسی خرچہ کے، بغیر کسی مشقت کے، صرف محبت اور تابعداری کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں اپنے والدین سے محبت اور تابعداری کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو تکبر، غرور اور اکڑ ہے وہ والدین کے سامنے جھک جائیں۔ والدین کے سامنے کوئی تکبر نہیں، کوئی اکڑ نہیں، والدین کی خدمت و اطاعت میں دنیا اور زندگی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔